السلام علیکم. آج میں پلان 9 آیا ہوا ہوں اور میرے ساتھ عمر خان ہیں سوشل بو سے. باقی کی ڈیٹیل جو ہے ہم ڈائریکٹ عمر خان سے ہی پوچھیں گے. میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا, تو چلتے ہیں عمر خان کی طرف. السلام علیکم عمر, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام, میں الحمدللہ فٹ فاٹ. آپ سنائیں؟ اللہ کا شکر, میں بھی ٹھیک ٹھاک. اچھا عمر, یہ بتائیے کہ سوشل بو کیا ہے؟ میں آپ سے ڈائریکٹ پوچھتا ہوں, سوشل بو کیا ہے؟ سوشل بو بیسیکلی ایک سوشل میڈیا مینجمنٹ اور آٹومیشن کے اوپر بنا ایک ٹول ہے, جس کے تھرو آپ ڈفرینٹ سوشل پلیٹ فارمس کے اکاؤنٹس آپ اپنے ایک ہی جگہ سے مینیج کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل, ایک کلک پہ سبھی سوشل پلیٹ فارمس کے اوپر آپ کی پوسٹ چلی جائے گی. پھر ڈفرینٹ سوشل پلیٹ فارمس پہ آپ کے جو سے میسیجز اور کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں, آپ ایک ہی جگہ پہ ان کا رپلائی کر سکتے ہیں, اور اس کے اندر پھر فردر آٹومیشنز بھی ہیں. اوکے, آپ نے جیسے بتایا کہ آپ ایک ہی جگہ پہ مختلف چیزیں کر سکتے ہو اور آپ یہ سارا کچھ ایک ہی جگہ سے کر سکتے ہو مینیج, تو اٹس سیمز لائک انٹرسٹنگ پلیٹ فارم. ابھی کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو یہ پلیٹ فارم اسٹارٹ کیے ہوئے؟ ہم نے سوشل بو کو فیبرری 2019 میں اسٹارٹ کیا تھا, لانچ کیا تھا, تو آلموسٹ 3 ایئرز ہونے والے ہیں. 3 ایئرز ہونے والے ہیں آپ کو. اوکے, 3 ایئرز ابھی تک کیا کامیابیاں حاصل کی؟ کہاں تک پہنچے, کہاں تک نہیں پہنچے؟ بہت کچھ امیجن کیا تھا, کافی چیزیں اچیو بھی کی اگر دیکھا جائے ان ٹرمز آف, اگر ایج وائز دیکھا جائے اور ابھی جس کرنٹ اسٹیج میں ہے ان ٹرمز آف اسٹڈی اور پلس جو ان سی چیزیں چل رہی ہیں, اگر ارد گرد دیکھا جائے تو اس حساب سے تو کافی زیادہ چیزیں امپروو کر لی ہوئی ہیں, اچیو کر لی ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم کچھ گولز مائنڈ میں تھے جو کہ سم ٹائمز وہ اچیو نہیں ہوئے. تو اوور آل کافی سیٹسفائڈ ہیں پروگریس کے حوالے سے, اور کافی زیادہ اچھا پرفارم کر رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر ٹولز ان دا مارکیٹ. بیک ٹو دا پوائنٹ. جیسے ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ کا اسٹارٹ اپ بہت اچھا چل رہا ہے ابھی تک کے باقی اسٹارٹ اپس کی نسبت. وٹ ڈو یو تھنک کہ مطلب آپ لوگوں کی کامیابی کیا ہے, کیوں ہے, کیسے ہے؟ اچھا, دیٹس این انٹرسٹنگ کویشچن. میں یہ کہوں گا کہ کامیابی کا ون آف دا مین ریزن از کہ ٹیم, کیونکہ ہم نے بہت ہی ارلی اسٹیج میں کہوں گا ہم نے اسٹارٹ کیا تھا. لائک ہم یونیورسٹی کے 2nd ایئر میں تھے جب ہم نے سوشل بو اسٹارٹ کیا, تو تب انکیوبیشن کا, ایکسیلریشن کا, اسٹارٹ اپس کیا ہوتا ہے, اسٹارٹ اپ میں کیا کیا چیزیں چلتی ہیں, ایوری تھنگ واز نیو ٹو اس. فرسٹ ٹائم ہی ہم سارا پروڈکٹ لانچ کر رہے تھے ایکسیٹرا, تو پہلے کسی کا کوئی ایسا ایکسپیرینس نہیں تھا. تو اس دوران ہر چیز جو سی تھی نا وہ نیو لرننگ تھی, اور اس نیو لرننگ کے بعد ایک ہر ایک اسٹیج کے بعد آپ کا ایک نیا ڈپارٹمنٹ, ایک نئی چیز آپ کے سامنے آتی ہے. تو اس چیز کو بھی اگین لرن کرنا, پھر اس کا پراپر ٹیم ہائر کر کے اس کو آگے موو آن کرنا, دیٹ واز بٹ ٹریکی. تو اس تھرو آؤٹ دس جرنی ہمارے ساتھ اور بھی بندے ہیں, جو کہ زاہد ہے, ایک اور ہے جو کہ لائک 3 ایئر سے ہمارے ساتھ ہیں. تو ٹیم کی اوور آل جو سی ہماری آپس میں کمپلیمنٹ کرنا, انڈرسٹینڈ کرنا, اور نیو چیزوں کو لرن کر کے فوراً امپلیمنٹ کرنا, یہ فلیکسیبلٹی کی وجہ سے ہماری, آئی تھنک دیٹ واز دا مین ریزن آف آور سکسیز. اوکے, بیسیکلی مطلب ابھی آپ بتا رہے تھے کہ آپ کے 4 دوست ہیں, تو ٹیم کیسے بنی؟ آپ لوگوں نے ٹیم کیسے اسٹارٹ کی؟ آغاز ٹیم کا کہاں سے ہوا؟ آغاز اس طرح ہوا کہ اسامہ از ون آف دا مین پرسن. اسامہ جس نے بیسیکلی سوشل بو کے آئیڈیا کے ساتھ آیا, اور اس نے ڈیولپ کر چکا ہوا تھا لائک MVP وغیرہ ایکسیٹرا. دین پھر پلان 9 کا لانچ پیڈ تھا, اور دین وی ڈیسائڈیڈ کہ لیٹس کم ٹوگیدر اور ہم پراپر اس کو ایز اے اسٹارٹ اپ لے کر چلتے ہیں. ٹھیک ہے, تب زیادہ پروڈکٹ ورکنگ میں تھا, کچھ یوزر بھی تھے, لیکن اتنا کوئی گروتھ اور وہ والا ایلیمنٹ تھوڑا سا تھا مسنگ. تو دین ہم نے انکیوبیشنس میں آ کے ہم نے ٹیم بلڈ کی, 1 سے 4 فاؤنڈنگ ممبرس ہوئے, اینڈ دین ادھر سے ہم نے آہستہ آہستہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کی, مارکیٹنگ کی ٹیم ہائر کی, اس کو گرو کیا, اور دین پھر سیلس کی ٹیم ہائر کی, اس کو گرو کیا, دین ڈیولپمنٹس کی. تو اس طرح 1 بائی 1 ہم نے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں گرو. اچھا, انٹرسٹنگ چیز آپ لوگوں کے اسٹارٹ اپ کی, آپ لوگوں کا نیم سوشل بو
What's boo? This is the question that we usually get from almost every person. Actually, social boo is okay. So social is from social media, and boo is basically we all are anime lovers. Anime is like Japanese cartoon Yeah. for تو اس میں ایک کریکٹر ہوتا تھا ماجن بو کے نام سے ایک کریکٹر. میں نے دیکھے ہوئے. ہاں ماجن بالکل. تو اس میں سے ہم نے بو لیا اور اس کو سوشل کے ساتھ اٹیچ کر دیا. یہ کیسے خیال آیا کہ مطلب اس کا بو لینا ہے آخر؟ کیوں اس کا بو کیوں؟ اس کا وہ اس لیے کہ لائک وہ جو سا کریکٹر تھا نا اس میں جو سی اس کی ویلیوز تھیں اور اس کا جس طرح وہ ہیلپنگ کریکٹر تھا دوسرے یوزرس دوسرے پرسنس کے ساتھ, اور اس میں جو سی بیسیکلی ویلیوز جو سی تھی نا وہ ہم سوشل بک میں انکارپوریٹ کرنا چاہتے تھے. تو سوشل بک اٹ سیلف از اے پرسن جو کہ سوشل میڈیا مینیجرس کو سپورٹ کرتا ہے, ان کی ہیلپ کرتا ہے, ان کے ٹاسک آسان کرتا ہے اور ان کو آٹومیٹ کرتا ہے, ان کو فریڈم دیتا ہے. تو وہ ساری چیزیں جو سی ہم نے اس کریکٹر میں دیکھی, اس کا نام ہم نے سوشل بک میں انکارپوریٹ کیا. اور لیٹر آن ہمارا یہی پلان ہے کہ سوشل بک میں ایک ایز اے کریکٹر بھی ہم انٹروڈیوس کریں ود ان ایپ, جو کہ سوشل میڈیا مینیجرس کو گائیڈ کر رہا ہوگا ایز اے ہیلپنگ پرسن. سو دا انٹرسٹنگ کویسچن جو مطلب ہر کسی کے ذہن میں ہوتا ہے, چیلنجز کیا کیا ہیں جب اسٹارٹ کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں ایک چیلنج کی طرف جاؤں گا, فیملی نے کیا رسپانس دیا؟ اکثر ہوتا ہے او یار بیٹھ کے پڑھائی کو ٹائم دے, کمائی کا وقت آئے گا دیکھی جائے گی. اٹس اے پنجابی فیملی کلچر اینڈ آئی نو ویری ویل. بالکل. تو اس کے علاوہ کیا کیا اور چیلنجز آپ لوگوں کو فیس کرنے پڑے؟ بالکل فیملی کا تو بہت زیادہ پریشر ابھی بھی ہے. پڑھائی پہ دھیان دے لو, ایگزام آنے والے ہیں. بالکل. اور تم لوگ دفتر گھسے رہتے ہو. ایسی ہے, جی پی اے تو کافی ڈاؤن ہو چکا ہوا ہے. لیکن اوکے, سو بیسیکلی چیلنجنگ میں فیملی کا تو پریشر ہے ہی ہے, نو ڈاؤٹ. ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو نا خاص طور پر اگر آپ ٹیک پروڈکٹ کے ساتھ کر رہے ہیں نا ڈیل, آپ کے پاس ریسورسز کا اس طرح مینیج کرنا بھی بہت ٹف ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل جب آپ اسٹارٹنگ اسٹیج میں ہیں تو آپ دوسرے ٹولس کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں مارکیٹ میں, ٹھیک ہے. آپ یہ فیچر لا رہے ہیں, انہوں نے یہ فیچر کر دیا, یہ ایڈوانس فیچر ہے, ٹھیک ہے. لیکن آپ کو نیو فیچر ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے آپ کو ایک ریسورس چاہیے ہوتا ہے جو کہ اس کو پراپر ورک کر سکے. اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ نیو ریسورس بھی نہیں ہائر کر سکتے کیونکہ آپ اسٹارٹ اپ اسٹیج میں ہیں, ٹھیک ہے. آپ کے پاس فنڈنگ کی پیسے کی کمی ہے, ٹھیک ہے. دیٹ از اے بٹ چیلنجنگ کہ آپ ایک ایسا مکسچر ڈھونڈے جو کہ ایک اچھا ریسورس بھی بن سکے فیوچر میں. مے بی ابھی وہ ٹیم میں جو سا بندہ ہے وہ اچھا نہیں ہے, ریسورس نہیں ہے, لیکن لیٹر آن اس کی لرننگ ایکسپیرینس اچھا ہے. اور آپ کو ابھی کے لیے جو سے آپ آفرنگ دے رہے ہیں اس میں آپ وہ آپ کی ٹیم کا پارٹ بنے اور لیٹر آن لرننگ کر کے آپ کے جو سے ایڈوانس لیول کی چیزیں وہ پک اپ کریں. فار ایگزامپل دیر از ون پرسن زاہد, جس کی میں نے پہلے بات کی تھی. ہی از ویری گڈ پرسن, ویری ویری گڈ پرسن, اور ہم سب بھی اس کی تعریف کرتے ہیں. تو اس کے وہ ہمارے ساتھ 3 سالوں سے ہیں, ٹھیک ہے. تو اسٹارٹ میں ہم نے بالکل نیو فریش اسٹارٹ کیا تھا جسٹ فرام انٹرنشپ. اب ماشاء اللہ وہ سینئر لیول پہ ہے اور ایوری تھنگ از گوئنگ گڈ. تو اس طرح کے جو سا مکسچر ڈھونڈنا, ایسا پرسن جو کہ پراپر ٹیم ممبر بھی ہو اور پلس نیو لرننگ اسکل بھی وہ سیکھ سکے, دیٹ از اے بٹ چیلنجنگ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اچھا, یہ چیز چیلنجنگ نہیں ہے کہ ہم انیشیلی جب کوئی پرسن رکھیں گے اس سے سیلری کیسے دیں گے؟ ایک کامن کویسچن ہے وین یو گائز ڈڈنٹ ریز اینی کائنڈ آف منی, تو آپ لوگ سیلریز کیسے افورڈ کر رہے تھے, یہ سب کیسے افورڈ کر رہے تھے؟ تب یہ ہوا تھا کہ آلموسٹ پلان 9 کے دنوں میں ہم نے بیسیکلی انٹرنشپ آفرس کی تھی, اور انٹرنشپس تھی کوئی 6 ویکس کی بھی تھی اور 3 منتھس کی بھی تھی, جو کہ آلموسٹ 5000 پر منتھ ہم ان کو ایکسپینس دیتے تھے آنے جانے کے ایکسیٹرا, ٹھیک ہے. اس دوران یہ ہوا کہ جیسے 3 منتھ کے ٹینیور میں آپ کو دوسرا جو سا پرسن ہوتا ہے اس کا پراپر ٹیم اسکلس پتہ چل جاتی ہیں, اس کی لرننگ کیپیبلٹیز پتہ چل جاتی ہیں. اور جب 3 منتھس کے بعد آپ اس کو کچھ نہ کچھ آفر کر سکتے ہو. ایٹ لیسٹ میرے خیال سے اگر اس نے اتنا کنٹریبیوٹ کیا نا, آپ ایٹ لیسٹ اس کو 5000 سے بجائے 15000 آفر کر سکتے ہو یا 10000 آفر کر سکتے ہو. چاہے یہ مارکیٹ سے بہت لو ہوتی ہے انکم, لیکن اگر اس کو آپ کا ٹیم کا کلچر پسند ہے, آپ کو اس کو ویلیو دے رہے ہو اسٹارٹ اپ میں, تو ڈیفینیٹلی ہی از گونا اسٹک ود یو. تو یہی چیز ہوئی ہمارے تھرو آؤٹ دس پیریڈ. آئی تھنک ہمارے پاس جو بھی امپلائی آیا ہے ہماری ٹیم کلچر کی وجہ سے وہ اسٹک کیا. ایک کویسچن ہے
ٹھیک ہے انٹرنیز رکھ لیتے ہیں, یہ انٹرنیز کبھی بھی اپ ٹو مارک نہیں ہوتے. یو کانٹ بلڈ اے مارکیٹ کمپیٹیبل پروڈکٹ ود اٹ. I'm working in IT industry from last 15 years. میں ہائرنگ بھی کرتا ہوں, سب کچھ کرتا ہوں. سو کبھی مجھے انٹرنی سے ایک پراپر پروڈکٹ لانچ کرنے جیسا رزلٹ تو نہیں مل سکتا. بالکل ایسے ہی. سو ہاؤ یو اوور کم ود دس چیلنج؟ اس میں اچھا اسٹارٹ اپ میں ایک چیز جن سی ہوتی ہے وہ لائک اسٹارٹ میں نا وہ بڑا سلولی گرو کر رہا ہوتا ہے. وہ اگین اس کا ون آف دا مین ریزن اس کی ریسورس. ٹھیک ہے, اگر ایک انٹرن کے ساتھ آپ میرے خیال سے اتنا ایکسپیکٹ بھی نہیں کرنا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ وہ سمپلی وہ انٹرن ہے. ڈیفینیٹلی اگر وہ اچھا پرسن ہے تو اچھی کمپنی میں کام کر رہا ہوتا. ٹھیک ہے, آپ کی تو دا ون وے از لائک آپ ایک اچھا ریسورس ہائر کریں اور اس کے نیچے کچھ انٹرن یا پھر منیمم لو لیول کے ریسورسز رکھتے ہیں. اچھا جو سا ریسورس ہے آپ کے ایڈوانس لیول پہ کام کر لیں, ایٹ دا سیم ٹائم وہ ساتھ ساتھ نیچے والوں کو گائڈ کر رہا ہے, ٹرین کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح آپ آئی تھنک جو سے ٹیم کو نا کیپیبلٹیز انہانس کرتے ہیں. سو گورنمنٹ رجسٹریشن اور گورنمنٹ کے معاملات یہ کیسے رہے ابھی تک آپ کے؟ ٹھیک ہے, آئی نو پاکستان کافی برے الفاظ میں جانا جاتا ہے گورنمنٹ معاملات میں, آپ کے کیسے رہے؟ بالکل, آئی وڈ سے کہ انفراسٹرکچر کا بھی کافی زیادہ امپروومنٹ کا روم ہے. بیسیکلی ایسے ہے کہ آپ کا انٹری بیریئر بہت زیادہ ہے. آپ کوئی بھی نیا بندہ رجسٹریشن کرانے لگتا ہے, میں کمپنی رجسٹر کرانے کی کوشش کر رہا تھا اور مجھے پتہ چل گیا. بالکل ایسے ہی ہے. ہمارا سب سے پہلا چیلنج جو سا آیا تھا خاص طور پہ اس گورنمنٹ اور انفراسٹرکچر کے حوالے سے پاکستان میں, وہ یہ کہ ہمارا پروڈکٹ ریڈی تھا, لوگ یوز کر رہے تھے انٹرنیشنلی, پیمنٹس ایکسیپٹ کرنے کا مسئلہ آ گیا. اب پاکستان میں ابھی بھی میرے خیال سے کوئی بھی ایسا سولوشن نہیں ہے جو کہ سبسکرپشن بیس پیمنٹس لے سکے. پیمنٹ گیٹ وے کا بہت بڑا ایشو ہے پاکستان میں. جو پیمنٹ گیٹ ویز ہیں وہ اس طرح کے نہیں ہے کہ انٹرنیشنل پیمنٹس لے سکیں. بالکل, اور وہ ریکرنگ پیمنٹس پہ بھی آ جاتا ہے. سب سے مین مسئلہ ہے ریکرنگ پیمنٹس کا. ٹھیک ہے, وہ مسئلہ ہے. اب اس کے بعد دوسرا مسئلہ آ جاتا ہے نو ڈاؤٹ کمپنی رجسٹریشن کا. ہمیں پلان 9 نے کافی اسسٹ کر دیا تھا تو اتنا اس دوران مسئلہ نہیں, لیکن اس کے بعد جو سا مسئلہ آیا مینلی وہ اکاؤنٹ اوپننگ کا تھا. اب پاکستان میں یقین جانے جو سے ایک پروسیس کو کوئی میکسیمم 1 ویک لگنا چاہیے تھا اکاؤنٹ اوپننگ میں اور رننگ میں, اس کو ہمیں 1.5 مہینے سے 2 مہینے لگ گئے. نہیں, ایک بات, اکاؤنٹ اوپننگ میں 1 ویک نہیں لگتا, 1 گھنٹہ لگتا ہے. اگر آپ ریئلٹی چیک کرو نا تو امریکہ میں آپ 1 گھنٹے میں اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہو. ایون آن لائن اوپن کر لو, آج کل آن لائن بھی اوپن ہو جاتا ہے. سو یو گائز ٹیک 2 months ٹو اوپننگ این اکاؤنٹ. بالکل, اور یہ وہ الفاظ ہیں جو کہ میں نے برانچ مینیجر اور ان کے جو سا اکاؤنٹ مینٹیننس پرسن جو سا ہوتا ہے نا اس سے سنے تھے کہ 1 ویک لگتا ہے ہمارے پروسیس میں, اور یہ مجھے اب پتہ چلا 1 گھنٹے میں بھی ہو سکتا ہے کہ کرنے میں نہیں. بٹ دیٹ واز ان امیریکا, آئی ڈونٹ نو ان پاکستان. سو پاکستان میں تو ابھی بھی وہ 2 ثبوت لے کے آؤ. اور میں نے پچھلے دنوں ایڈمیشن لینا تھا تو مجھے کہتے ہیں جناب آپ اپنے فارم ویریفائی کروا کے لے کے آئیں, کسی سے سائن کروا کے لے کے. میں یار میرے فنگر پرنٹ کمپیوٹرائز ریکارڈ وہ سب گئے, تم لوگ میرے سے کہہ رہے ہو پیپر ویریفائی کروا کے لے کے. تو پاکستان میں اس طرح کے مسئلے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اس سے پھر ہم اگین لائک 2 مہینے لگ گئے. اس کے بعد اس سے مسئلہ یہ ہوا تھا کہ ہماری پیمنٹ جو سی باہر سے ہم نے بھیج دی تھی, اس کے ساتھ ہمارے آپریٹنگ ایکسپینسز بھی جڑے ہوئے تھے ایٹ دا سیم ٹائم جو کہ ہم نے کرنے تھے, سیلریز وغیرہ تھی, وہ ساری چیزیں ڈسٹرب کے لیے تو سارا کچھ ظاہری بات ہے. بالکل ایسے ہی ہے, وہ ساری چیزیں ڈسٹرب ہوتی ہیں ایٹ دا سیم ٹائم. تو یہ 2 مین مسئلے ہیں. پیمنٹ گیٹ وے انٹرنیشنل پیمنٹس نہیں ایکسیپٹ ہو سکتی, اور دوسرا یہ اگر آ جائیں تو وہ بھی آپ کو ایک اور ہے کمپنی اکاؤنٹ کو آپ آن لائن مینیج ہی نہیں کر سکتے پاکستان میں. اگر آپ نے ایون کہ بیلنس تک آپ نے دیکھنا ہے, ویو کرنا ہے کہ کیا بیلنس ہے, اسٹیٹمنٹس وغیرہ, ایٹ لیسٹ آپ پھر بھی فون پکڑ کے اس کو کال کر رہے ہو, کہہ رہے ہیں بتا رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں کہ بھائی کیا بیلنس ایکسیٹرا. آپ آن لائن ٹرانسفر نہیں کر سکتے. آپ اسٹل آپ کو چیک لکھنا پڑ رہا ہے, آپ کو بینک میں جا کے لیٹر دینا پڑ رہا ہے, یا اس بندے کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیج دیں. یہ اسٹل مسئلے ہیں, اور یہ اتنا ہیکٹک کام ہے. ایک بندہ پراپر آپ کو پورا بینک مینیج کرنے کے لیے لگا ہوا ہے, پیمنٹس وغیرہ کوئی پاکستان میں.
So, ہمارا مقصد ویسے اس پوڈ کاسٹ کا لوگوں کو ڈرانا نہیں تھا. نہیں لیکن ان کو جسٹ ٹو گیو دیم آئیڈیا کہ یہ چیزیں یہ ہوتی ہیں. چیلنجز ہیں, یو ہیو ٹو بی ریڈی فار دیز چیلنجز. بالکل لیکن اسٹارٹ کر دیں, دیکھی جائے گی. کہتے ہیں جہاں چاہ وہاں رہا, تو اگر آپ میں شوق ہے تو آپ کر ہی لیتے ہیں, اور آپ کے علاوہ پلان 9 بھرا پڑا ہے ایسے لوگوں سے جو یہ سارا کچھ کریں. بالکل ایسے. سو آپ کوئی ایک ٹپ دینا چاہیں, فائنل کنکلوژن پہ آتے ہیں, ایک لفظی ٹپ, لفظ کی تو نہیں, ایک فکرے کی ٹپ. آئی تھنک جنسا تھرو آؤٹ دس جرنی جہاں تک میں نے چیز موسٹ امپورٹنٹ دیکھی نا ایک اسٹارٹ اپ میں, وہ اگین ٹیم ہی ہے. اور جب آپ ٹیم پک کر رہے ہیں تو اس پرسن کی نو ڈاؤٹ ویلیوز کے اوپر دیکھیں, اور دیکھیں کہ یہ نہ دیکھیں کہ اس یوزر اس کو پتہ ہے کتنا نالج ہے ایکسیٹرا. ہو سکتا ہے اس کی نالج نہ ہو موسٹ آف دا ٹائم, جیسے ہمارے ساتھ ہوئے, لیکن اس کی لرننگ کیپیبلٹی کیسی ہے, وہ کتنا انٹرسٹیڈ ہے آپ کے ساتھ کام کرنے میں, کتنا آپ کے ساتھ اتھینٹک ہو کے چل سکتا ہے. دیٹ از دا مین تھنگ. اور ٹیم ہی ہے جو کہ ایک اسٹارٹ اپ کو 0 سے 100 سے 1000 تک لے کے جاتی ہے. چلیں گڈ ہو گیا. سو تھینک یو سو مچ, آپ نے مجھے ٹائم دیا اور کافی محنت کی آپ نے مجھے بلانے کے لیے. پلان 9 میں انٹری ویسے بھی کافی مشکل ہے, تو تھینک یو سو مچ. تھینکس عمر صاحب. اوکے گائز, سو یہ تھے عمر, اور انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں دوبارہ ملتے ہیں.